نہیں سمجھے نا؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، سمجھنا آسان بھی تھوڑے ہے کہ نہیں حضرت؟ لیکن ایک بات ہے، بس اتنا جان لیجیے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ مسلمان بنایا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے کہ نہیں؟ ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیے۔ اللہ چاہتا کچھ بھی بنا دیتا، کیڑا بنا دیتا، پہاڑ پتھر بنا دیتا، لیکن اللہ نے مسلمان بنایا اور اپنے محبوب کا کیا بنایا؟ سب بولیے کیا بنایا؟ غلام۔ یہ بچہ میرا کہہ رہا ہے کہ امت، واہ ہے نا، بچوں کو بھی پتا ہے سبحان اللہ کہ ہم کس کی امت ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے سب سے بڑی نعمت کائنات کی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمت۔ شاعر کہتا ہے، ایک شعر پڑھ دوں؟ ہاں مجھے پتا تھا کہ آپ نے سننا ہوئی چاہیے۔ ہاں حضرت ہم تو کہہ رہے تھے کہ نوجوان جو بڑا یہاں کا تھوڑا سا دیوانی میں پاگل ٹائپ کا ہے۔ ہم بولے کیسے بھائی؟ پہلے خالی نعتیں سنتا ہے، تقریر کون سنے گا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہم کو صلح کی کیوں رکھا گیا ہے۔ ہاں شاعر کہتا ہے، سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اسی میں سبحان اللہ بولنا آپ کو۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ ہاں ہم کو جانتے ہیں نا کہ آپ کس شعر میں سبحان اللہ کہنا چاہتے ہیں اور کس میں نہیں کہنا چاہتے ہیں۔ ابھی اگر سریلی آواز ہم کو سریلی آواز نہیں آتی بھائی، سیدھی بات ہے، ہم تقریر کرنے آئے ہیں، تقریر سنا کے چلے جائیں گے۔ آپ بولیں گے کہ شاہنواز حسان کی طرح مائیں گلا مطلب وہ سریلی آواز نکالے، ہم کہاں سے پائیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی کوشش کریں گے۔ بھائی صاحب آپ لوگ تیار ہیں؟ نہیں بھی ہوں گے تو اس وقت تو ہونا ہی پڑے گا۔ لاسٹ ٹائم ہو جائیے گا تھا، آپ سوچیں گے گھر جاؤں تو بھی نیند نہیں آئے گی، ہے نا؟ بارش میں تو کیا کریں گے؟ یہیں کے لیے ٹائم پاس کرتے ہو، لیکن خدا کی قسم یہ ٹائم پاس نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، اگر اللہ قبول فرما لے تو بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ کے آپ یہاں بیٹھیں گے اور بیڑا قبول ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نماز بھی پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں رات بھر سن لیجیے جلسہ اور صبح جا کے ماں کو گالی دیجیے گا، کام بنے گا؟ رات بھر جلسہ سن لیجیے اور پورے دن پب جی کھیلیے، کام بنے گا؟ نہیں بن سکتا۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ڈوبی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے کارا نور کا۔ اب سبحان اللہ بولے نا، نور کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ نور کی بات چل رہی ہے، اسی میں بولیے سبحان اللہ۔ اب لوگوں کا ذہن میں ٹٹول رہا ہوں، ہمبھال رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، جس کو جس سے چاہت ہوتی ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے لب ہوتا ہے، وہ اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کا چرچا کرتا ہے، اسی کی باتیں کرتا ہے۔ کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کاروبار کی بات کرتا، دن بھر وہ اسی میں لگا رہتا ہے، تجارت بزنس کی بات کرتا ہے، کوئی زمین کی بات کرتا ہے، کوئی گاڑی کی بات کرتا ہے، کوئی دنیا کی بات کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی بات کرتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا والوں، ہمیں دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، اگر ہمیں محبت ہے، پیار ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے پیار ہے، اپنے رب سے پیار ہے، رب کے پیارے بندوں سے پیار ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، من احب شیئا فاکثر من ذکرہ، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کا چرچا بھی کرتا ہے، وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔
حضرات اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سیدھا سا ترجمہ سنیں کہ جائیے گا. اللہ فرماتا لوگوں میری نعمتوں کو یاد کرو. کیا کرو؟ میری نعمتوں کو یاد کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے مولا ہم تیری نعمتوں کو یاد کیوں کریں؟ کوئی کسی کو بغیر مطلب کے یاد نہیں کرتا ہے. ہم تیری نعمتوں کو یاد کیوں کریں؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پیارے بندو میری نعمتوں کو یاد کرو گے تو ہم تمہیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دیں گے. کیا کریں گے؟ پھر سے بولیں کیا کریں گے؟ کامیابی عطا فرما. دوسرا سوال ہوتا ہے اس سے پہلے آج کی رات سے پہلے مجھے دیکھنے سے پہلے کبھی بھی آپ نے میرا چرچا کیا؟ نہیں کیا. کبھی مجھے یاد کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ تو سیدھا جواب یہ ہوگا کہ حضرت میں آپ کو جانتا ہی نہیں تھا. یہی بات ہے نا. مطلب کسی کا چرچا کرنے کے لیے کسی کو یاد کرنے کے لیے کسی کی تعریف کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے. اللہ فرماتا میری نعمتوں کو یاد کروں گا. مولا ہم کیسے یاد کریں تیری نعمتوں کو؟ تیری نعمتوں تو شمار سے باہر ہے. اگر ہم مینشن کریں تو مینشن ہو نہیں سکتی تیری نعمتیں. ہو سکتی ہے؟ اگر ہم گننا چاہیں خدا کی نعمتوں کو تو گن سکتے ہیں. نہیں گن سکتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. جب ہم گن نہیں سکتے ہیں تو ہر نعمت کا چرچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب ہر نعمت کا چرچا نہیں ہو سکتا تو کیسے نعمتوں کو یاد کریں ذکر کریں؟ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک ایسی نعمت تلاش کرو کہ کرو ایک نعمت کا چرچا ذکر اور اللہ لکھ دے کہ میرے بندے نے ہر نعمت کے ذکر کرنے کا حق ادا کر دیا. جب ہم نے اس چیز کو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ ساری کائنات کی جان مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ. کس کی ذات ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے ہم لوگ نبی کا چرچا کرتے ہیں آقا کا چرچا کرتے ہیں. اور شاعر کہتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا باکمال بنایا اتنا حسن والا بنایا ایسا بنایا کہ ایسا کسی کو بنایا نہیں. ایسا کسی کو بنایا ہی نہیں. شاعر کہتا ہے کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. پوری کائنات کھنگال لیں دیکھ لیں سب کو پڑھ لیں لیکن مصطفیٰ کے طلبے کا کمال کسی کے پاس نہیں مل سکتا. تو جلوہ تو چھوڑیے. سبحان ہے کہ نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ کی پیاری ایڑیاں انگلیاں کتنی خوبصورت تھی. اللہ نے اتنا کسی کا چہرہ خوبصورت نہیں بنایا. اتنا باکمال بنایا. آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا بھی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا صحیح بات ہی نہیں. اللہ نے ایسا کسی کو بنایا ہی تو نظر آتا تھا. ہم لوگ اسی نبی کا ذکر کرنے آئے ہیں اسی محبوب کا. بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کبھی یہ آواز پھر بھی تمہاری یہ سب کی آواز پھر بھائی کی بول تھی بھائی آپ لوگ اس کو چائے پلائے ہیں؟ یار بارش ہو رہی چائے پلاؤ بھائی کو. بائک اچھا بج رہا ہے بیچارہ ہم کو لگتا ٹھنڈی لگ گئی. سبحان اللہ. اچھا رکھے تو نوجوان سب ہے میرے لیے رکھے. ہم تو سب ختم ہو گیا ہے. اب تو ہم بھائی نعتیں سنائیں گے. سبحان اللہ. حدیث پاک بھی سنیے اور یہ بھی سنتے چلیے ہے کہ نہیں. اللہ قبول فرمائے.
ہاں سب تو سنیے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو آپ یہاں ذکر کرنے بیٹھے ہیں، نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں، محفل میلاد سجا رہے ہیں، کل آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، کوئی اعتراض کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا آپ کو سوال کر دے گا آپ جلسہ کیوں مناتے ہیں، نبی کی آمد کا چرچا کیوں کرتے ہیں، ولادت کی محفل کیوں مناتے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں جواب نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پوری رات نعت خوانی میں گزر جاتی ہے، پوری رات ادھر ادھر کی باتوں میں گزر جاتی ہے، نعت کو کم سنتے ہیں، آواز زیادہ سنتے ہیں، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو آؤ میرے آقا کی حدیث پاک سنو، میرے نبی کیا فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفار من الذنوب۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، اور لوگوں ہمیشہ دنیا کی باتیں مت کیا کرو، ہمیشہ زائدات کی باتیں مت کیا کرو، ہمیشہ زمین کی باتیں مت کیا کرو، ہمیشہ دکان کی باتیں مت کیا کرو، ہمیشہ موبائل میں واٹس ایپ میں فیس بک میں مت لگے رہو، ہمیشہ دنیا دنیا مت کیا کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں، شام ہوتی ہے دنیا کی بات کرتے ہیں۔ میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نظر الى الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبه نور الیقین والزہد۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ہمیشہ دنیا کی بات کرتا ہے، جو ہمیشہ دنیا کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ مال و دولت کی بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے نور ایمان کو نکال دیتا ہے، اللہ اس کے دل سے تقوی کے نور کو نکال دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاه عالم او متعلم۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور دنیا دنیا کرنے والوں، وہ دنیا کی محبت میں گم رہنے والوں، ہمیشہ واٹس ایپ میں بیزی رہنے والوں، ہمیشہ گانا سننے والوں، ہمیشہ فلمیں دیکھنے والوں اور نوجوان اور لڑکیوں سے باتیں کرنے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں ہمیشہ دنیا دنیا مت کیا کرو، یہ دنیا تو لعنتی ہے، یہ دنیا ملعون ہے، اس کی ہر ایک شے لعنتی ہے، اس لعنت سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں میرے آقا فرماتے ہیں ہمیشہ دنیا دنیا مت کیا کرو، کبھی کبھی نبیوں کا ذکر کیا کرو، آدم کا ذکر کیا کرو، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کرو، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا کرو، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کرو، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا کرو۔ اور میرے بھائیوں کبھی محفل سجا لو، اپنے بچوں کو بیٹھا لو، اپنے گھر میں چند لوگوں کو بیٹھا لو، نبیوں کا ذکر کرو، حضرت آدم کا ذکر کیا کرو۔ اللہ نے حضرت آدم کو سب سے پہلے بنایا، اللہ نے آدم کو زمین میں بھیجا، حضرت نوح کا ذکر کیا کرو، اللہ نے نوح کو اپنا پیغمبر بنایا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کرو، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ یہی حضرت ابراہیم ہے جو آگ میں گئے تھے تو آگ گلزار ہو گئی،
گئی تھی نبیوں کا ذکر کرو. اب بارگاہ رسالت میں سوال ہوتا ہے عالم تصور میں اے مدینے والے آقا ہم نبیوں کا ذکر کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ پیغمبروں کا ذکر کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ مدینے والے آقا فرماتے ہیں او میرے غلاموں نبیوں کا ذکر کرو. نبیوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت کا کام ہے. نبیوں کا ذکر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت کا کام ہے. حضرت آدم کا ذکر کرنا عبادت، حضرت موسیٰ کا ذکر کرنا عبادت، حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنا عبادت. اب ذہن کو قریب کیجئے میرے بھائیوں، جب اور نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے تو خدا کی قسم جس کے صدقے میں آدم بنے گئے، جس کے صدقے میں ہم بنے گئے، آپ بنے گئے، جس کے صدقے میں ساری کائنات بنے گئے، اگر ہم اس نبی کا ذکر کریں گے یعنی مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، آقا کا ذکر کریں گے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ اور میرے بھائیوں میرا ایمان کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، یقین کہتا ہے یہ عبادت ہی نہیں بلکہ عین عبادت ہے، روح عبادت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الوصول بندگی استاد بھر کی ہے. ہر شاعری کہتا ہے نعمت رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ان کو رو